السلام علیکم دوستو، ہم نے یہ پارٹ 2 بنا رہے ہیں آج ہی پارٹ 2 بنا رہے ہیں 9 محرم الحرام اور یوم عاشورہ کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو چاند محرم کا نظر آ گیا، چھا گئی غم کی فضا۔ چاند محرم کا نظر آ گیا، چھا گئی فضا غم کی۔ وہ چاند بھلا کیسے مبارک ہو بتاؤ، جس ماہ میں اجڑا ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ۔ تو جی ہم محرم الحرام کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو کچھ اشعار ہیں جو ہم سب سے پہلے ہم اشعار پڑھیں گے۔ اے خاک کربلا تو ہمیشہ رہے گی معکبر، اے خاک کربلا تو ہمیشہ رہے گی معکبر، تجھ پہ میرے حسین نے رکھا ہے اپنا سر۔ اے حسین علیہ السلام، کیا تعریف کروں حسین تیری ذات کی، کیا تعریف کروں حسین تیری ذات کی۔ صبر بھی رو پڑا جب کربلا کی رات تھی۔ یا حسین سب سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر، یا حسین سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر، لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلام پر۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناز ہے۔ یوں تو لاکھوں سجدے کیے مخلوق نے، مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بالکل جی، حضرت امام حسین نے جو سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو بھی اس پر ناز ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سلیمان، کوئی میثم، کوئی ابو ذر نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ یہ جو مانگ رہا ہے اصغر کے لیے پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ ہے سلام یا حسین، 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 سلام یا حسین۔ کربلا میں سب سے باری لاشائے علی اصغر کا تھا، جسے صرف حسین کا صبر ہی اٹھا سکتا تھا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سینہ کلیجے پہ اصغر کے مارنے والے، سینہ کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کسی طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ بالکل جی، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔
اکبر کی لاش لے کے چلا ہے فاطمہ کا لال، اکبر کی لاش لے کے چلا ہے فاطمہ کا لال، محشر تک رہے گی تھکاوٹ حسین کو، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ سب دوستو، کل کا جو دن ہے وہ 10 محرم الحرام ہے، تو بہت اس دن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان شہادت نوش کیا، تو ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے، ہم نے پہلے بھی پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، وہ روزہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، تو پہلے وہ فرضی روزہ تھا رمضان کی، جب روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد جو ہے یہ جو روزے تھے ان کو نفلی روزے کی اہمیت پھر دے دی گئی۔ تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے ہم روزہ رکھیں اور مال جو ہے خرچ کریں، سبیلیں لگائیں، پانی پلائیں لوگوں کو، اور بیماروں کی جو ہے تیمارداری کریں، اور اس کے بعد ہی آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بہت بڑا اجر کا دن ہے جی یہ۔ تو ہم اسی کے بارے میں بھی ابھی ہم ایک بات کرتے ہیں جی، حضرت امیر المؤمنین حضرت امام علی سے سوال۔ یہ ایک ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، اس سے پہ تو ایک بزم کے اندر علی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ یہ ایک بزم کے اندر جی کسی نے سوال کیا حضرت امام علیہ السلام سے کہ کون سا جانور ہے جو بچے دیتے ہیں، تو ایسے کون سے جانور جو انڈے دیتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ وہ آدمی جواب سن کر بیٹھا تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا اور یہی سوال دہرایا، کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سا جانور انڈے دیتے ہیں۔ اب سائل بدلا، تو سائل ہوتا ہے جی سوال کرنے والا، ایک پہلے سائل تھا، تو یہ اس کے بعد جو حضرت امام علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، تو اس کے بعد ایک اور سائل کھڑا ہوا، تو اس نے پھر وہی جواب دہرایا کہ کون سا ایسا جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے ایسے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اب سائل بدلا تو حضرت امام علیہ السلام نے بھی خیرات بدلی، چونکہ حضرت امام علیہ السلام کبھی بھی سائل کو پرانی خیرات نہیں دیتے، اس لیے حضرت علی نے السلام کا جواب بھی بدلا۔ بالکل جی، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام علی علیہ السلام جو ہیں، جب سائل بدلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی خیرات بدلی، کیونکہ وہ جو ہے جب کوئی سوالی آتا تھا تو ان کو وہی خیرات نہیں دیتے تھے جو پہلے سوالی کو دیتے تھے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ جواب بھی بدلا، تو حضرت علیہ السلام نے جواب دیا دوسرے سائل کو، جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنے بچوں کو غذا دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا حضرت امام علی علیہ السلام کا۔ پہلے انہوں نے جو پہلے سائل تھا اس کو جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ
بچے دیتے ہیں۔ تو دوسرے سائل نے پھر بھی یہی پوچھا، تو حضرت امام علی علیہ السلام نے جو ہے اپنا جواب انہوں نے بدلا۔ تو انہوں نے کہا جی جو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو آپ اپنے بچوں کو غذا اور دانہ کھلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں جانور۔ تو یہ حضرت امام علیہ السلام کا، حضرت امام علی، حضرت علی مولا علی کا جو ہے یہ ان کا علم تھا، ان کے پاس دنا علم، ان کے پاس علم کا نور تھا۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن۔ جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں تو اب جی اس میں ایک اور بات بیچ میں رہ گئی ہے جی، ایک اس دوسرے سائل کے بعد جو ہے نا ایک اور سائل، تیسرا سائل کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی جواب دہرایا کہ کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں۔ دیکھیں جی یہ تو حضرت علی کا جو ہے یہ تو ان نرم دل انسان، اور اب آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں نا تو کسی محفل میں ہم بیٹھے ہوں تو ہم کسی سے کوئی جواب لیں نا تو کوئی بڑا عالم بیٹھا ہو، عالم دین بیٹھا ہو، تو ہم ان سے جواب لیں، کوئی ایک بندہ جواب، تو وہی جواب بندہ دوسرا بندہ کو کر دینا تو وہ آگے سے غصہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے اس کا جواب آلریڈی دے دیا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ سیاستدان، آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، کوئی صافی سوال کرتا ہے تو اس تو کافی ہوتے ہیں جو ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، دوسرا سوال تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں جی ایک تیسرا سائل ہے جو اٹھ کر حضرت علی مولا علی کرم و جلہ سے جواب وہ مانگ رہا ہے، وہی جواب تیسرا بندہ اٹھ کر سیم سوال، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور حضرت علی مولا علی آگے سے مسکرا کر جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے بھی اس کا جواب ہے اور تمہارے لیے بھی اس کا الگ جواب ہے۔ تو حضرت مولا علی مسکرائے تو اور کہا تیرے لیے بھی نیا جواب ہے، سن۔ جو اپنی غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو اپنی غذا کو صرف نگلتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ مجمع جو تھا جی وہ حیرانی چاہیے اور ہر کوئی خاموش ہو گیا۔ اب دیکھیں جی ظاہری بات ہے، مجمع جو تھا ان کے اندر حیرانی آئی اور وہ سب خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی مولا علی نے فرمایا کہ خاموش کیوں ہو گئے؟ اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہو رہی تو سوال کرو، ابو طالب کا بیٹا علی تمہیں قیامت تک دعوت دیتا ہوں کہ تم یہی سوال دہراتے رہو، ہر دفعہ تمہیں نیا جواب دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں حضرت علی نے کیا ارشاد فرمایا کہ کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ اگر کسی کا اور سوال ہے تو پوچھیں، کسی کو کلیئر نہیں ہوا تو پوچھیں۔ دیکھ لیں جی حضرت علی کتنے نرم دل انسان تھے۔ صرف وہ حضرت علی کے بارے میں ہم اگر بات کرنے جائیں تو عمر ہماری گزر جائے گی، ہم باتیں کرتے رہیں گے، لیکن ان کی لازوال نرم دلی، ان کی شجاعت، ان کا عدل، ان کی ایک مسکراہٹ پہ ہم قربان جائیں مولا علی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ قیامت تک بھی مجھ سے سوال کرتے رہیں تو ہر سوال کا نیا جواب آئے گا۔ حضرت علی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری یا علی۔ تو یہ جی آپ دیکھ لیں، یہ تو مولا علی کا ہم آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں جی۔ ایک مرتبہ مولا علی جو ہے وہ جنگ نہروان، ایک دفعہ جی حضرت مولا علی نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے
تو ایک نجومی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آئے علی یہ جنگ آپ مت لڑیں. یہ بات جی دیکھیں آپ کہ حضرت علی ایک جنگ نہروان اس جنگ نہروان کے لیے روانہ ہو رہے تھے. تو جنگ اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے تو ایک نجومی آپ کے پاس آیا. تو اس نے کہا کہ آئے مولا علی آپ یہ جنگ جو ہے نا آپ یہ جنگ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے, آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے. مولا علی اس کی بات جو ہے سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں کہ اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میرا کام یہی ہے کہ میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں. آپ کے ستارہ گردش میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علی جو ہے ایک نجومی نے کہا کہ آپ یہ جنگ مت لڑیں, آپ جو ہے یہ آپ کا جو ستارہ ہے وہ گردش میں ہے تو آپ آ جائیں گے. حضرت علی نے پوچھا کہ اچھا آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے کر آتے ہیں تو سوچا اچھا آپ جو ہے ستاروں کا حال جانتے ہیں. تو ہاں جی میرا کام, اس نجومی نے کہا کہ ہاں جی میرا کام یہی ہے. تو مولا علی نجومی کے سامنے جو ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے. نجومی کہتا ہے کہ میرا ستاروں کا حال جانتے ہو؟ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا تو بتا سکتا ہوں, میرا گردش میں اس لیے کو بتایا کہ آپ آج جاؤ گے. مولا علی نے اس نجومی کو کہا کہ اچھا سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے, بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ اب دیکھیں جی مولا علی نے جو ہے نا اس نے کہا جی میں ستاروں کا جو ہے نا میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں. تو مولا علی نے کہا کہ اچھا آپ ایک بات کام کرو کہ وہ سامنے ایک گھوڑی کھڑی ہے وہ پیٹ سے ہے, آپ بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ تو وہ نجومی خاموش. مولا علی نے کہا تم کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے. دیکھیں جی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ جو نجومی تھا وہ خاموش ہو گیا. تو مولا علی نے کہا کہ تم تو کہتے ہو میں ستاروں کا حال جانتا ہوں, ایک چیز تمہارے نظروں کے سامنے ہے تو تم جو ہے مطلب کہ دیکھیں نا یہی حال آج کے زمانے کا ہے تو حال تم اس کا حال بھی نہیں جانتے ہو. مولا علی نے کہا بتاؤ کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اور پھر وہ نجومی خاموش. مولا علی نے کہا اچھا اس سے میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے, بتاؤ وہ کیا چیز ہے؟ نجومی خاموش. مولا علی نے کہا تم آسمان تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے؟ سنو اے شخص, میں علی اب تجھے بتاتا ہوں. علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی. میرے 10 کوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں, میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں شہید نہیں ہوں گے, میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے. اور پھر یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان, اور پھر یہ تاریخ میں لکھا ہے بالکل کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے. واہ واہ مولا علی مولا علی مولا علی نعرہ حیدری یا علی. یہ جی ہم مولا علی کی جو ہے کچھ آپ کو قصے بتا رہے ہیں. دیکھیں کتنا پیارا قصہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نجومی کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوا تو نجومی نے انہوں نے ایک نجومی کو کس طرح انہوں نے ایکسپوز کیا. آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ہم جس ستاروں کے اوپر جاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں ستاروں کے بات کہ جو ہے مطلب کہ ہمارا ستارہ بتائیں جی گردش میں ہے, تو وہ ان کو اپنا نہیں پتہ ہوتا, ان کو نماز کا نہیں پتہ, ان سے کچھ چیز پوچھیں اسلام کی تو ان کو نہیں پتہ ہوتا اور ہم ان سے ستارے پوچھ رہے ہوتے ہیں. آپ یہی واقعہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں اور اسی واقعہ کے آپ اس کے سامنے اسی کو مد نظر رکھیں, اسی سے کچھ سمجھیں. ہمارے جو اس طرح کی ویڈیوز ہماری ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں, اسلامک ویڈیوز, آپ اس چیز کو سمجھیں. آپ دیکھیں جی کہ حضرت وہ نجومی کس طرح آپ کے پاس آیا, اس نے کہا یہ ہوتا, حضرت علی گھوڑے سے نیچے اترا, وہ اب ستاروں کا حال جانتا. حضرت مولا علی نے کہا تم
زمین کے اوپر آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہے، اس کا حال نہیں جانتے، اور تم ستاروں کا حال کس طرح بتا سکتے ہو؟ دیکھیں، یہی حال ہم مسلمانوں کا بھی ہے۔ ہم ایسے ہی کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، جی ہمیں اپنے ستاروں کا حال بتائیں۔ ان کو اپنا حال نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ستارے گردش میں آئے یا نہیں، اور وہ ہمیں بتا رہے ہوتے۔ یہ بات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں، ایک ستاروں کے بارے میں ہیں چیزیں، آپ خود اس کے اوپر آپ کو بیان کافی ملیں گے، آپ کو اس کے اسلامک بکس ہیں، آپ کے حدیث ہیں، آپ وہ پڑھیں، جو ہے آپ کا ستارہ گردش میں ہے یعنی وہ آپ پڑھیں، وہ رات کو آپ کو خواب میں اس کا معلوم ہو جائے گا۔ لیکن کسی کے پاس جا کر اگر آپ جاتے ہیں تو اس بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ستارہ جو ہے وہ گردش میں ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ کو ستارہ بتاتے ہیں۔ اب اس سے پوچھیں گے نا کہ اس دیوار کے، یہ جو جہاں پہ بیٹھے ہیں، اس کی دیوار کی دوسری سائڈ پہ جو اس کے ساتھ گھر ہے، اس گھر کی اس دیوار کی دوسری سائڈ پہ کیا ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا۔ کیوں؟ وہ علم غیب تو ہمارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے۔ یہ علم غیب آپ آج کل کے ایک انسان جن کو اسلام کا کوئی چیز، ان کو اسلام کی نہیں پتہ ہوتی، آپ ان کے پاس جو اسلام جانتے ہیں، جو عالم دین ہے، وہ آپ کو یہ چیز بتائیں گے بھی نہیں۔ وہ اس چیز سے دور رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ چیز نہیں ٹھیک، وہ صرف دین کا راستہ بتاتے ہیں، دین کی بات بتاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، ہم اس چیز سے دور رہیں۔ اور جو ہم نے یہ واقعہ آپ کو سنایا ہے، یہ آخری واقعہ حضرت علی کا، ایک نجومی والا، تو اسی کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا تھوڑا اس میں نعم البدل لے کے آئیں۔ آپ تھوڑا سا جو ہے اس میں تھوڑا خود کو مطلب کہ آپ سمجھیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس کے ساتھ، آپ اس انسان سے سوال کر رہے ہیں جو اس کے سامنے جو چیز پڑی ہوئی ہے، اس کے ہائڈ مطلب کہ کوئی چیز نہیں بتا سکتا، تو آپ اس ستاروں کا حال کیا بتا رہے ہیں آپ کو؟ اور اسی ٹائم اس ستاروں کا حال اسی ٹائم نہیں بتایا ہوتا بھی ہے، لیکن اسی ٹائم نہیں کہ اسی ٹائم آپ کو یہ چیز پڑھ کے بتا دیں، نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ موت کیا ہے، مولا علی سے سوال۔ جی یہ ایک اور ٹاپک ہے جی، موت کیا ہے، مولا علی سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی سے سوال کیا اور مولا علی سے کہا کہ یا علی مجھے بتائیں موت کیا ہے۔ مولا علی نے فرمایا اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں تو موت کیا ہے، تم یقین نہیں کرنا۔ بالکل جی، کسی نے سوال پوچھا مولا علی سے کہ موت کیا ہے، تو علی نے فرمایا کہ میں تمہیں اگر حقیقت بتاؤں تو تم نے اس پہ یقین نہیں کرنا۔ تو اس شخص نے کہا آپ بتائیں میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا سنو، موت زندگی ہے، یہ